شعراء آفاق مصنف امتیاز کلیانوی کی مشہور زمانہ آپ بیتی امتیاز نامہ اب آپ سن سکیں گے آڈیو لائبریری میں۔ پارٹ 89 والدین کے ساتھ اٹلی کی سیر۔ میرے والدین جب اٹلی آئے تو ہم سب بہت خوش ہوئے۔ ان دنوں موسم بھی بڑا ہی اچھا تھا۔ اٹلی میں ویسے بھی مارچ کے مہینے میں موسم خوشگوار ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھول کھلتے ہیں اور ہر طرف چہل پہل نظر آنے لگتی ہے۔ کیونکہ میرا حلقہ احباب اچھا خاصا وسیع تھا، اس لیے اکثر جاننے والے میرے والدین سے ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے۔ والدہ صاحبہ کا زیادہ تر وقت تو گھر پر ہی گزرتا تھا، مگر والد صاحب اکثر پی سی او میں آ کر میرے پاس بیٹھ جاتے اور ہم باپ بیٹا ڈھیروں باتیں کرتے۔ شام کو میرے والدین گھر کے قریب واقع ایک پارک میں چلے جاتے تھے۔ اس پارک کا نام پارکو چکونیا تھا۔ سالوں پہلے یہ چکونیا نامی ایک رئیس کی رہائش گاہ تھی، جو اب اسی کے نام سے منسوب کر کے ایک پارک اور سیرگاہ بنا دی گئی تھی۔ یہ پارک خاصا وسیع اور انتہائی خوبصورت تھا۔ پارک کے ایک طرف بہت بڑی لائبریری تھی۔ اس کے علاوہ پارک کے اندر دوڑنے کے لیے ایک ٹریک بنا ہوا تھا۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے جھولے، بڑوں کے بیٹھنے کے لیے بینچ اور ایک باسکٹ بال گراؤنڈ بھی پارک کے اندر موجود تھا۔ اس پارک کے 4 بڑے گیٹ تھے، جو 4 مختلف اطراف میں کھلتے تھے۔ ایک گیٹ ہمارے گھر کے بالکل نزدیک تھا۔ اس گیٹ کے ساتھ ہی ایک آئس کریم پارلر بھی تھا۔ اٹالین زبان میں آئس کریم کو جیلاٹو اور آئس کریم پارلر کو جیلاٹیریا کہتے ہیں۔ شام کو پارک میں اچھا خاصا رش ہوتا۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب اسی پارک میں اپنی اپنی پسندیدہ جگہ پر مصروف عمل ہوتے تھے۔ میرے والدین کو یہ پارک بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ یہاں آ کر بہت زیادہ خوشی محسوس کرتے تھے۔ پارک کی صفائی ستھرائی اور خوبصورت انتظام دیکھ کر والد صاحب اکثر اس کا موازنہ اپنے ملک کی سیر گاہوں سے کرتے اور اداس ہو جاتے۔ ایک دن ہم سب لوگوں نے کہیں سیر کے لیے باہر جانے کا سوچا۔ پھر بحث شروع ہو گئی کہ کس جگہ کی سیر کو جائیں، کیونکہ اٹلی میں دیکھنے لائق ہزاروں جگہیں تھیں۔ گھنٹوں بحث کے بعد قرعہ وینس کے نام نکلا۔ گو کہ میں پہلے بھی وینس جا چکا تھا، مگر جمہوری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کی رائے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ وینس جانے کے لیے میلان اسٹیشن سے ٹرین لینا پڑتی اور اس سے پہلے ہمیں میلان اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے بھی ٹرین کا سہارا لینا پڑتا تھا، کیونکہ ہمارا پروگرام ایک ہی دن کا تھا کہ صبح جا کر شام کو گھر واپس آنا ہے۔ اس لیے بذریعہ ٹرین جانے کا پروگرام مجھے کچھ زیادہ پسند نہ آیا، کیونکہ خدشہ تھا کہ اس طرح بہت وقت ضائع ہو جائے گا۔ جب اس سلسلے میں طارق شاہ سے مشورہ کیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ بذریعہ گاڑی جانا ہی بہتر ہے۔ اس وقت میرے پاس والو کار تھی، جس میں ڈرائیور سمیت 5 بندے بیٹھ سکتے تھے، جبکہ ہم لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ آخر کار یہ پروگرام فائنل ہوا کہ طارق چھوٹی وین لے کر آ جائے گا اور ہم اس میں بیٹھ کر وینس جائیں گے۔ اس طرح ہم طریق آتے سے وین میں بیٹھ کر سیدھے وینس چلے جائیں گے، کیونکہ موٹر وے میرے گھر کے پاس ہے، اس لیے میلان جانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ یوں ہمیں سفر بھی کم ہی کرنا پڑے گا اور ہم 2.5 گھنٹوں میں وینس پہنچ جائیں گے۔ مجھے یہ پروگرام بہت زیادہ پسند آیا، کیونکہ میں اپنے والدین کو زیادہ سے زیادہ سہولت دینا چاہتا تھا۔ اس طرح ہم بس اڈوں اور ٹرینوں میں خجل و خوار ہونے سے بھی بچ جاتے، گھر سے ہی گاڑی میں بیٹھتے اور موٹر وے کے ذریعے سیدھے وینس پہنچ جاتے۔ اگر راستے میں کسی جگہ رکنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو موٹر وے پہ بنے ہوئے آٹو گرل ہوٹل میں رک سکتے تھے، اور ہم نے کیا بھی ایسے ہی۔ ہم صبح 7 بجے گھر سے نکلے
راستے میں تھوڑی دیر فریش ہونے کے لیے رکنے کے باوجود 10 بجے وینس پہنچ گئے۔ وینس اٹلی کے شمال میں ایک عجیب و غریب شہر ہے۔ دنیا میں شاید ہی اس جیسا کوئی شہر ہو۔ انتظامی لحاظ سے 7 حصوں میں تقسیم اس شہر کا مرکزی جزیرہ مورینو ہے۔ اس شہر کی آبادی 1 لاکھ کے قریب ہے۔ وینس کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک شہر کی بات کی جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ سیاح اسی شہر کی سیر کو آتے ہیں۔ میں جب بھی اس شہر کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہاں پر رہنے والے مقامی لوگ روزمرہ زندگی کے معمولات کیسے سر انجام دیتے ہوں گے۔ جس طرح ہمارے گھر کے باہر گلی یا سڑک ہوتی ہے، اس طرح وینس کے گھروں کے باہر سڑک کی جگہ میلوں گہرا سمندر ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں گھروں میں گاڑی کھڑی ہوتی ہے، ویسے ہی وینس میں گھروں کے ساتھ کشتیاں بندھی ہوتی ہیں۔ میری نظر میں تو ان مقامی لوگوں کی زندگی ایک عجیب معمہ تھی۔ پہلے پہل وینس مچھیروں کی ایک بستی تھی جو ترقی کرتے ہوئے 796 میں ایک آزاد ملک بن گیا۔ یہ ملک پوری دنیا میں پانی کے شہر کے نام سے مشہور تھا۔ اگلے 1000 سال تک وینس ایک خود مختار ملک ہی رہا۔ اس وقت وینس بحری لحاظ سے ایک مضبوط ترین ملک سمجھا جاتا تھا۔ ان دنوں یہ ملک یورپ، ترکی اور عرب ممالک کے درمیان تجارت کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ ہمارے قافلے میں والد صاحب، والدہ صاحبہ، بیگم، عبدالمعید، قمر بتول، بزل، لائبہ، مانور اور طارق شاہ شامل تھے۔ میں نے سب سے پوچھا کہ سیر کہاں سے شروع کی جائے تو متفقہ فیصلے کے مطابق مجھے اختیار دے دیا گیا۔ میں نے بھی اس اختیار کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے وینس کی سیر اپنی پسندیدہ جگہ سے شروع کی۔ سب سے پہلے ہم نے نیچرل ہسٹری میوزیم دیکھا، پھر مشہور انگریزی شاعر لارڈ بائرن اور رابرٹ براٹن کے مکانات بھی دیکھے۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ میرے ساتھیوں کو ان چیزوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، اس لیے تھوڑی دیر وہاں گھومنے کے بعد ہم نے وینس کے ساحلوں پر کھڑی بے شمار کشتیوں میں سے ایک خوبصورت کشتی کرائے پر لی اور وینس کی گلیوں میں گھومنے لگے۔ یہ سیر بالکل ایسے ہی تھی جیسے کہ آپ گاڑی میں بیٹھ کر کسی شہر کی گلیوں میں گھومے پھریں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس دفعہ گاڑی کی جگہ ایک کشتی تھی اور سڑک کی جگہ سمندر۔ سفر کے دوران ہم کئی ایسے مکانوں کے پاس سے گزرے جن میں مقیم لوگ اپنے گھروں میں روزمرہ کے کام کاج سر انجام دے رہے تھے۔ گھروں میں موجود چھوٹے بچوں کو دیکھ کر فرح حیرت زدہ رہ گئی اور پوچھنے لگی، امتیاز صاحب، یہ لوگ اپنے چھوٹے بچوں کا خیال کس طرح رکھتے ہوں گے؟ کیونکہ ان کی ذرا سی غفلت سے بچے گھر سے باہر نکل کر گہرے سمندر میں گر سکتے ہیں۔ گو کہ میں خود حیرت زدہ تھا، مگر چونکہ جواب دینا ضروری تھا اس لیے میں نے مسکرا کر کہا، یہ قدرت کا قانون ہے کہ وہ ہر قسم کے ماحول میں جینے کا طریقہ انسانوں کو سکھا ہی دیتی ہے، اور یقیناً یہاں پر رہنے والے لوگوں نے بھی ارد گرد کے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال ہی لیا ہوگا۔ کشتی کی سیر کرتے ہوئے بڑے ہی خوبصورت مناظر بھی نظر آ رہے تھے اور ساری فیملی بہت خوش تھی۔ انہیں خوش دیکھ کر مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو مجھے پانی کے اندر سے اٹھنے والی ایک عجیب سی بسانت محسوس ہو رہی تھی جو میری سیر کے مزے کو کرکرا کر رہی تھی، مگر میں نے اس بات کا کسی سے ذکر نہ کیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ اگر باقی لوگوں کا دھیان بھی پانی سے اٹھنے والی بسانت کی طرف ہو گیا تو ان سب کا سیر کا مزہ بھی جاتا رہے گا۔ مشہور سیاح مارکو پولو کا تعلق بھی اسی شہر وینس سے ہے۔ مارکو پولو اپنے اس سفر نامے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے، جو اس نے کبھی لکھا ہی نہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مارکو پولو کو کسی جرم میں قید کی سزا ہو گئی۔ جیل میں قید کے دوران مارکو پولو نے اپنے سفر کی داستان
اپنے ساتھی قیدی کو سنائی، جس نے رہائی کے بعد مارکو پولو کی سنائی ہوئی داستان پر ایک مارکۃ الآراء سفرنامہ لکھ ڈالا۔ لکھنے والے کا نام تو کسی کو یاد نہیں، مگر مارکو پولو تاریخ میں امر ہو گیا۔ حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سیر کے دوران ہم نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پر لوگ مجسمے بنے کھڑے تھے، جیسے انہیں کچھ رقم دی جاتی۔ وہ مجسمہ بنا انسان ہاتھ اٹھا کر سلام کرتا۔ اس کا یہ انداز اتنا اچانک اور بے ساختہ ہوتا کہ انجان بندہ حیران رہ جاتا۔ ہم نے سارا دن وینس میں ہی گزارا اور اس تاریخی شہر کے بہت سارے حصوں کی سیر کی۔ وینس خوبصورتی میں آج بھی اپنی مثال آپ ہی ہے، گو کہ اب اسے ماضی والی شان و شوکت میسر نہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں اپنی تجارتی راستے گنوانے کے بعد پھر کبھی وینس کو پہلے جیسا مقام حاصل نہ ہو سکا۔ مگر یہ ساری باتیں بھی وینس شہر کی اہمیت کو کم نہ کر سکیں، کیونکہ آج بھی اس شہر کو دیکھنے کے لیے ہر سال 30 لاکھ سے زیادہ سیاح وینس کا رخ کرتے ہیں۔ سیاحوں کی یہ تعداد وینس کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم نے اپنی گاڑی شہر کے ساتھ ملحقہ ایک 7 منزلہ کار پارک کی چوتھی منزل پر پارک کی تھی۔ شام کو جب ہم گاڑی پارکنگ سے نکالنے کے لیے گئے تو پارکنگ فیس کے طور پر ہمیں 35 یورو ادا کرنے پڑے۔ پارکنگ قیمت میں یہ خاصی زیادہ رقم تھی، مگر یہ بھی تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے گاڑی دنیا کے مشہور ترین شہر وینس کی پارکنگ میں کھڑی کی ہے۔ اس سیر کے دوران ہم نے ویڈیو کیمرے سے بہت ساری ویڈیوز بھی بنائیں۔ یہ ویڈیوز آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور جب بھی ہم انہیں دیکھتے ہیں وینس کی سیر کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد ہمارا قافلہ میلان کی سیر کو نکل پڑا۔ ہم طریقاتے سے ٹرین میں بیٹھ کر میلان سینٹرل اسٹیشن کے نزدیک بس اسٹاپ پر ریپبلکا اتر گئے، کیونکہ طریقاتے سے ڈائریکٹ ٹرین میلان سینٹرل تک نہیں جاتی تھی۔ امی جی اور ابا جی کو ٹرین کا سفر بہت زیادہ پسند آیا، کیونکہ ٹرین میں بیٹھنے سے پہلے ان کے ذہن میں پاکستانی ٹرینوں کا ہی تصور تھا، جبکہ اٹلی کی ٹرین خاصی سبک رفتار اور آرام دہ تھی۔ ریپبلک اتر کر ہم پیدل ہی میلان سینٹرل آ گئے۔ ابا جی اور امی جی کو جدید میلان بہت زیادہ پسند آیا، خاص کر میلان سینٹرل ٹرین اسٹیشن کی پرشکوہ عمارت نے انہیں خاصا متاثر کیا۔ والد صاحب اٹلی کے مختلف علاقوں کی صفائی کا بھی اکثر ذکر کرتے کہ ان ملکوں میں صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ کھانے کے بعد ریپر اور پینے کے بعد بوتل یا ڈبہ کوئی بھی شخص سڑک پر نہیں پھینکتا۔ گھومتے پھرتے ہم کورسا بیونس آئرس کی طرف چلے گئے۔ وہاں پر ہر بڑے برانڈ کی دکان تھی۔ جدید فیشن کے لحاظ سے یہ علاقہ دنیا کی مشہور ترین جگہ ہے۔ یہاں کی دکانوں سے کوئی چیز خریدنا تو دور کی بات، عام آدمی تو صرف قیمت پوچھ کر ہی چکرا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک پاکستانی سیاستدان اٹلی آیا۔ اس کے ساتھ ملاقات کے بعد سیاستدان کے اصرار پر ہم کورسا بیونس آئرس آئے۔ یہاں سے اس نے 3 چیزیں خریدیں: ایک لیڈی سلیپر جو کہ بازار میں 2-3 یورو میں مل جاتے، ان سے ملتے جلتے سلیپر اس سیاستدان نے ایک برانڈ کی دکان سے 245 یورو میں خریدے۔ ایک مردانہ پرس جس کی قیمت میری نظر میں 10 یا 12 یورو تھی، وہ 495 یورو میں اس نے خریدا۔ ایک لیڈیز بیگ 1225 یورو میں۔ جس بے دردی سے وہ پیسہ لٹا رہا تھا، اس سے پاکستان کی تباہی کی وجوہات مجھ پر مزید اچھی طرح آشکارا ہو رہی تھی۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ رزق حلال کما کر خواہ آپ اچھے خاصے امیر ہی کیوں نہ ہو، آپ پیسے ضائع نہیں کر سکتے۔ یقیناً اسی وجہ سے ہمارے مذہب میں رزق حلال کمانے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ابا جی نے دواموں
چرچ کا ذکر شاید پہلے سے سن یا پڑھ رکھا تھا، اس لیے مجھ سے پوچھنے لگے، امتیاز، دوامو چرچ یہاں سے کتنی دور ہے؟ اگر زیادہ دور نہیں تو وہاں کا بھی چکر لگا لیتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، حضور بالکل بھی دور نہیں، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے قریبی اسٹیشن سے میٹرو بس پکڑی اور تھوڑی ہی دیر میں دوامو پہنچ گئے۔ میں تو پہلے بھی کافی دفعہ یہاں آ چکا تھا، اس لیے اب گائیڈ کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ میں نے اپنے قافلے کو مخاطب کر کے کسی گائیڈ کا سا انداز اپناتے ہوئے نے بتایا کہ جس طرح اہل روم اپنے گلاسیو پر فلورنس والے مائیکل اینجلو کے مجسمے ڈیوڈ پر فخر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اہل میلان اپنے اس چرچ دوادومو پر فخر کرتے ہیں۔ یہ خوبصورت چرچ ویٹیکن روم کے سینٹ پیٹر اور اسپین کے چرچ کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا چرچ ہے۔ دنیا سے ہر سال لاکھوں سیاح یہ خوبصورت چرچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ کو جس سلیب پر پھانسی دی گئی تھی، اس سلیب کی ایک میخ اس چرچ میں موجود ہے اور ہر سال 14 ستمبر کو اس میخ کی نمائش کی جاتی ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ہی حضرت عیسیٰ کو پھانسی دینے کے بعد سلیب سے اتار کر جس چادر پر رکھا گیا، وہ چادر بھی اٹلی ہی کے ایک شہر تورینو میں موجود ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ سب لوگ میری باتیں توجہ اور انہماک سے سن رہے ہیں، تو میں نے انہیں اس خوبصورت چرچ کے بارے میں مزید بتایا کہ یہ چرچ 514 فٹ لمبا اور 301 فٹ چوڑا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس چرچ کی تعمیر کئی صدیوں میں مکمل ہوئی۔ میلان کے لوگ بڑے فخر سے آنے والے سیاحوں کو اس چرچ کے متعلق کئی سچے جھوٹے قصے سناتے ہیں۔ اپنی داستان گوئی کا شوق پورا کرنے کے بعد میں قافلے کو لے کر چرچ کے سامنے کھلے میدان میں آ گیا۔ میں جب بھی یہاں پر آیا، میں نے دیکھا کہ کبوتروں کی ایک بڑی تعداد اس میدان میں بیٹھی رہتی ہے۔ یہ کبوتر نہ صرف چرچ کی سحر انگیزی میں اضافہ کرتے ہیں، بلکہ یہ کئی لوگوں کے روزگار کا ذریعہ بھی بنے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ ہاتھوں میں تھیلیاں پکڑے کبوتروں کے دانہ فروخت کر رہے ہوتے ہیں۔ سیاح ان لوگوں سے دانے خرید کر کبوتروں کو کھلاتے ہیں اور ان لوگوں کی روزی روٹی چلتی رہتی ہے۔ میں نے 5 یورو میں دانوں کا ایک پیکٹ خریدا اور والد صاحب کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ عبد المعید کو ان کے ساتھ کھڑا کیا، پھر دونوں دادا پوتا اپنی ہتھیلیوں میں دانے لے کر بازو پھیلائے کھڑے ہوئے، تو کئی کبوتر آ کر ان دونوں کے کندھوں اور بازوؤں پر بیٹھ گئے۔ وہ منظر بڑا ہی خوبصورت تھا اور دادا پوتا کی مسکراہٹ بھی دیکھنے لائق تھی، اس لیے میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس یادگار لمحے کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا۔ چرچ کے ساتھ ہی بائیں طرف ایک راہداری میں چند ہوٹل بنے ہوئے تھے، وہاں سے ہم نے پیزا کھایا۔ اس کے بعد میں نے کہا، چرچ کے اندر چل کر اسے اندر سے دیکھتے ہیں، مگر والدہ صاحبہ نے چرچ کے اندر جانے سے صاف انکار کر دیا اور فرمانے لگیں، میں مسلمان ہو کر کبھی بھی کسی چرچ کے اندر نہیں جاؤں گی۔ میں نے ایک دو بار والدہ صاحبہ سے گزارش کی کہ ہم تو صرف سیر کی نیت سے جانا چاہتے تھے اور میرے خیال میں ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر والدہ صاحبہ بالکل بھی راضی نہیں ہوئیں۔ یوں ہم نے چرچ باہر سے ہی دیکھا اور اس کے ارد گرد بنی ہوئی چند اور تاریخی عمارتوں کی بھی سیر کی۔ پورا میلان کی سیر کرنے میں گزار کر شام کو ہم لوگ گھر پہنچے۔ اس کے بعد ہم نے فلورنس کی سیر کی۔ 4 لاکھ آبادی والا فلورنس، جو آرٹسٹوں، ادیبوں، شاعروں اور مائیکل اینجلو کی وجہ سے مشہور ہے۔ پادووا شہر اور یونیورسٹی، جہاں پر گیلیلیو پہلے پروفیسر اور پھر قید رہا۔ خوبصورت شہر بولونیا، جو کہ ریجیو کے موجد مارکونی کی جائے پیدائش ہے۔ کولمبس کی جائے پیدائش جینوا۔ ان سب کی تفصیل میرے سفر نامے اٹلی کی سیر میں ملے گی۔ پارٹ 90 میں یورپ ضرور جاؤں گا۔
اٹلی کے کاغذات مکمل ملنے کے بعد جب پہلی مرتبہ پاکستان گیا تو اکثر دوستوں نے مجھ سے مل کر حیرت کا اظہار کیا کہ یار تو یورپ جا کر بھی بالکل ویسے کا ویسا ہی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ لوگوں کا کیا مطلب ہے؟ یورپ جا کر کیا میرے پر نکل آتے یا میرے سینگ اگاتے؟ میرے پاکستانی دوست بولے، اب ایسا تو نہیں، مگر جو بندہ بھی یورپ سے ہو کر آتا ہے تو 2 کام اس نے ضرور کیے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ کلین شیو ہوتا ہے اور دوسرے اس نے سونے کی چین اور انگوٹھی ضرور پہنی ہوتی ہے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، باقیوں کا تو پتہ نہیں، مگر مجھے اپنی مونچھیں بہت عزیز ہیں اور مجھے کوئی شوق نہیں کہ میں داڑھی مونچھ چٹ کروا کے آلو ورگا منہ بنا کے گھومتا پھروں۔ اور وہ محاورہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ مجھ نہیں تے کچھ نہیں۔ اور جہاں تک سونا پہننے کی بات ہے تو میرے خیال میں یورپ سے واپسی پر صرف وہی لوگ ایسا کرتے ہیں جنہیں یہ چیزیں پاکستان میں رہتے ہوئے میسر نہیں ہوتی، اور وہ یورپ جا کر اپنی ناکام حسرتوں کو پورا کرتے ہیں، جبکہ میں تو سونا پہننے کا شوق کالج دور میں ہی پورا کر چکا ہوں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ ہمارے مذہب نے اسلام میں مرد کو سونا پہننے کی اجازت ویسے بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں نے دوستوں کو بتایا کہ اللہ کے فضل سے میں یہ بات سمجھ چکا ہوں کہ انسان کا من سونے جیسا ہونا چاہیے، ان مادی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میں خواہ 2 مرلے کے مکان میں رہتا ہوں یا 2 کنال کے، مجھے دونوں جگہوں پر خوشی اور غم کا احساس ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ ویسے بھی میں شعور کی اس منزل پر پہنچ چکا ہوں جہاں پر میں امیر ہونے کے لیے نہیں بلکہ خوش رہنے کے لیے جدوجہد کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں امیر تو بہت زیادہ ہیں لیکن خوش بہت کم لوگ ہیں۔ یہ باتیں کرتے ہوئے نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے میری باتیں میرے دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہی، یا وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ میری بات درمیان سے کاٹ کر وہ مجھ سے یورپ جانے کے طریقے پوچھنے لگے اور میں ان سے حیرت سے ان کا منہ تکنے لگا۔ یہ صرف چند لڑکوں کی بات نہیں تھی، بلکہ پاکستان میں تو ہر نوجوان بس یورپ جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہر کسی پر یورپ پہنچنے کا جنون سوار ہے۔ پاکستان میں کسی بھی نوجوان کا مستقبل تباہ کرنا ہے تو اسے صرف اتنا کہہ دیں، تمہیں یورپ بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں، بس جی یہ جادوئی فقرہ سنتے ہی لڑکا پڑھائی، کام کاج، کاروبار سب چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی زندگی تباہ کر لیتا ہے۔ میں جب بھی پاکستان جاتا تو کئی جاننے والے اور انجان مجھ سے یورپ کے حالات اور وہاں پر سیٹل ہونے کے طریقوں کے بارے میں پوچھتے۔ ان کے سوالات کو امانت سمجھ کر جو حقیقت حال ہوتی میں وہی بیان کرتا، جسے سن کر اکثر لوگ حیرت کا اظہار کرتے اور کچھ ستم ظریف تو میری باتوں پر یقین بھی نہیں کرتے اور صاف کہتے کہ یورپ سے آنے والا فلاں بندہ تو کچھ اور ہی داستان سنا رہا تھا۔ اکثر تو چپکے سے کہہ دیتے، خود تو یورپ میں سیٹ ہو اور ہمیں منع کر رہے ہو۔ میرے خیال کے مطابق اس میں جتنا قصور پاکستان میں رہنے والوں کا ہے، اس سے کہیں زیادہ قصور یورپ میں چھٹی جانے والے پاکستانیوں کا ہے۔ یورپ سے آنے والے اکثر لوگ پاکستان آ کر ایک مصنوعی زندگی گزارتے ہیں۔ آج کل گوگل، یوٹیوب اور سوشل میڈیا آ جانے کی وجہ سے ہر بندے کے پاس معلومات کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس لیے لوگ یورپ جائے بغیر بھی یورپ اور یورپ میں بسنے والے غیر ملکیوں کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہیں، مگر آج سے 20-25 سال پہلے ایسا نہیں تھا۔ پاکستانی لوگوں کے پاس یورپی معاشرے کے متعلق وہی سچی جھوٹی معلومات تھی جو یورپ میں رہنے والے پاکستانی انہیں بتاتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ میں بسنے والے اکثر لوگ سال میں ایک بار 1 مہینے کے لیے پاکستان جاتے ہیں۔ 11 مہینے تک وہ بیچارے انسانی معیار سے نیچے رہ کر ایک مشین کی طرح بے رنگ زندگی گزارتے ہیں، اور جب پاکستان جاتے ہیں تو چونکہ ان بیچاروں نے 1 سال کی زندگی 1 ماہ میں جینی ہوتی ہے، اس لیے جی بھر کر اپنے ارمان پورے کرتے ہیں۔ اگر ذاتی گاڑی نہ ہو تو 1 ماہ کے لیے کرائے کی گاڑی لے کر گھر کے باہر کھڑی کر دیتے ہیں
दोस्तों के साथ घूमते फिरते हैं, होटलों में खाना खाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। इन लड़कों को ऐसा करते देखकर पाकिस्तानी लड़के इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि शायद यूरोप में रहने वाले लोगों का लाइफ स्टाइल ही ऐसा है। मैंने खुद इटली से छुट्टी जाने वाले एक लड़के के बारे में इसके दोस्तों की बातचीत सुनी, जो ये कह रहे थे कि जब ये लड़का पाकिस्तान में था तो किसी को चाय का कप नहीं पिलाता था, मगर जब से यूरोप में सेटल हुआ है वो पाकिस्तान आकर पैसा पानी की तरह बहाता है। हर दूसरे दिन दोस्तों के साथ किसी अच्छे होटल में जाकर खाना खाता है। इटली में इस लड़के की रिहाइश मेरे घर के करीब ही थी और मुझे पता था वो लड़का हफ्ते में 6 दिन हर रोज़ 12 घंटे काम करता है। सुबह 7 बजे वो बेचारा घर से टिफ़िन लेकर निकलता और रात 10 बजे अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचता। साथी लड़कों के साथ मिलकर खाना खाता, खाना खाकर बर्तन धोता और अगले दिन के लिए टिफ़िन पैक करके सो जाता और अगले दिन फिर सुबह 7 बजे घर से निकल पड़ता। इस बेचारे का छुट्टी का दिन भी घर की सफाई सुथराई और नहाने धोने में निकल जाता। अब अगर 11 महीने बाद 1 महीने के लिए पाकिस्तान आया था तो इस तरह घूमना फिरना और होटलों में खाना खाना इसका हक बनता था। एक बार मैं गोजर खान के एक होटल में अपने दोस्तों उस्ताद तनवीर, पोमी, ज़फ़र गोशी, आफ्ताब, वेल्डर, फ़िदा, ठेकेदार, शब्बीर, हफीज़ और निसार के साथ बैठा हुआ था कि इटली में मुकीम मेरा जानने वाला एक लड़का अपने चंद दोस्तों के साथ होटल में दाखिल हुआ। मैंने तो इसे देख लिया, मगर इसकी नज़र मुझ पे ना पड़ी। वो अपने दोस्तों के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ मेरे करीब एक खाली टेबल पर बैठ गया। वो मेरे इतने करीब बैठा हुआ था कि मैं इसकी गुफ्तगू आसानी से सुन सकता था। इस वक्त वो लड़का एक महाराजा बना हुआ था, मगर इटली में इस बेचारे के हालात बहुत ख़राब थे। कभी दिहाड़ी लग जाती और कभी ना लगती। जब वो पाकिस्तान आया था तो कुछ रकम मुझसे उधार लेकर आया था, मगर आज होटल में इसकी बातें सुनकर मैं हैरान हो रहा था। अपने चारों दोस्तों को वो बड़े फ़ख्र से बता रहा था कि इटली में इसका अपना कारोबार है और इस साल इटालियन हुकूमत ने ऐलान किया है कि जिस बंदे का अपना कारोबार है वो अपने मुल्कों से बंदे काम करने के लिए इटली बुलवा सकते हैं। बकौल इस लड़के के इटली में चूँकि मेरा बहुत बड़ा कारोबार नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ 6 बंदों को इटली बुलवा सकता हूँ, जिन्हें इटली पहुँचते ही पक्के कागजात भी मिल जाएंगे। इस लड़के के साथ बैठा हुआ नौजवान, जो कोरोला गाड़ी की चाबी अपनी उंगली में घुमा रहा था, बड़े खुशामदाना अंदाज में इससे पूछने लगा, भाईजान, आपने 6 वीज़ों पर इटली ले जाने की किसी शख्स से बात की है या नहीं? इस इटली से आने वाले लड़के ने शाने बेनियाजी से कहा, अभी अभी तो वीज़े निकले हैं, बात किससे और कब करता? इस लड़के की इस तरह की बातें सुनकर इसके साथी एक दूसरे से बढ़ चढ़कर इस पर निसार हो रहे थे। साफ लग रहा था कि इनमें से हर एक इन 6 वीज़ों के ज़रिए इटली जाना चाहता है। वो वीज़े जो कभी ना निकले थे और ना ही कभी उन्होंने निकलना था। वो लड़के बड़े ही चापलूसाना अंदाज में वीज़ों के मालिक से बातचीत कर रहे थे। एक लड़का पूछने लगा, भाईजान, आप इटली में कहाँ रहते हो? इसने किसी बादशाह की तरह एक गरूर भरी निगाह इस लड़के पर डाली और बोला, हमारी रिहाइश और इसके मयार के बारे में आप पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकते। हाँ, अगर तुम मेरा पता पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बताऊं, यूरोप में एड्रेस बड़े आसान होते हैं। मेरा एड्रेस मकान नंबर 17, गली नंबर 11, गारी हल्दी रोड, तरीकाते, इटली। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद इटली से आने वाले लड़के ने तंजिया अंदाज से सवाल पूछने वाले लड़के की तरफ देखा और बोला, अब अगर कोई गोरा तुमसे एड्रेस पूछे तो तुम कैसे बताओगे? वैसे ही बताओगे
ना कि झंडा अड्डे पर उतरकर बाएं तरफ सीधे चलना है, आगे पानी का तालाब आएगा, उससे बाएं तरफ मुड़ जाना है, फिर आगे चौक में यूनियन काउंसिल के दफ्तर की तरफ जाने के बजाय दाएं मुड़ जाना। इससे आगे छोटा सा बाज़ार बना होगा, वो बाज़ार क्रॉस करके सीधे चलते जाना। थोड़ा और दूर चलने के बाद हिंदुओं का पुराना और टूटा मंदिर आएगा, वहाँ पहुँचकर तुम मुझे मिस कॉल देना, मैं तुम्हें ले जाऊँगा। इस लड़के ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और बोला, हाय पाकिस्तानियों। इसके साथ ही तो कुछ शर्मिंदा से हो गए, मगर मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। मैं उठकर सीधा इस लड़के के पास चला गया। जैसे ही इसकी नज़र मुझ पर पड़ी, फ़ौरन भागकर मेरे पास आ गया। सलाम दुआ के बाद पूछने लगा, भाईजान आप इस होटल में कब आए हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, आपके आने से पहले ही मैं होटल में बैठा था। और हाँ यार, इन 6 वीज़ों के बारे में से एक अदद वीज़ा हमें भी दे दो। मेरी ये बात सुनकर इसका रंग फक हो गया और वो मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, प्यारे भाईजान इस झूठ पर मुझे माफ़ कर दें और बराए मेहरबानी इन लड़कों को के सामने मेरा भरम ना तोड़ें। आपको तो पता ही है किन हालात में पाकिस्तान आया हूँ। अब 1 महीना वीज़ों का चक्कर देकर ही मैंने इन लोगों के पल्ले से खाना पीना है। मैंने गुस्से से कहा, जालिम अपने दोस्तों के साथ क्यों झूठ बोलते हो? तुम्हारा ज़मीन तुम्हें मलामत नहीं करता? तो वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, भाईजान जब मैं पाकिस्तान में था तो थोड़ा गरीब होने की वजह से यही दोस्त मुझे मुंह भी नहीं लगाते थे। अब जो ये मेरे आगे पीछे फिर रहे हैं, ये मेरी मोहब्बत में नहीं फिर रहे, बल्कि वीज़ों के लालच में मेरी चापलूसी कर रहे हैं। मैंने इसे इसके हाल पर छोड़ा और होटल से बाहर निकल गया। वैसे भी किसी मुफक्किर का कौल है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान है, मगर इन्हें इस बात का यकीन दिलाना कि कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है मुश्किल है। यूरोप, ख़ासकर इटली जाने वाले 90% लोग गैर कानूनी तौर पर इटली जाते हैं। इस जानलेवा सफ़र में जालिम एजेंटों के हाथों न सिर्फ ज़लीलो ख्वार होते हैं, बल्कि अक्सर बदनसीब रास्ते में ही जान से हाथ धो बैठते हैं, जिन्हें ना तो कफन नसीब होता है और ना जनाजा। सिर्फ सन 2009 में यूरोप में दाखिले की कोशिश में 8000 से ज़ायद लोग अपनी जान गंवा बैठे। सबसे ज़्यादा अमवात लीबिया से बज़रिया समंदर इटली पहुंचने की कोशिश में हुई थीं। छोटी छोटी कश्तियों में गुंजाइश से 3 गुना ज़्यादा लोग बिठाकर जब इन्हें गहरे समंदर में धकेल दिया जाता है तो इन बदनसीब कश्तियों के इटली के साहिलों तक पहुंचने के इम्कानात 40% से भी कम हो जाते हैं। अक्सर कश्तियां रास्ता भटक जाने की वजह से या समंदरी तूफ़ान आने की वजह से उलट जाती हैं और इन कश्तियों में सवार सारे लोग मछलियों की खुराक बन जाते हैं। चंद एक बार तो ऐसा भी हुआ कि समंदर की खूनी लहरों से बच जाने वाली कश्तियों को इटली की सरहद पर तैनात बहरी जहाज़ों ने फायरिंग करके खुद ही डुबो दिया। पाकिस्तान में यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद लोगों को आप जितना भी समझा लो, वो कभी आपकी बात को नहीं मानते और ना ही उस तरह के तल्ख़ हक़ाइक़ को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान में मुकीम ज़्यादातर लोग सिर्फ़ इन्हीं बंदों की दास्तानें सुनाते हैं जो गैर कानूनी तरीक़ों से यूरोप पहुंचकर अच्छे पैसे कमाने लगे। इन बेचारों का तो ना कोई पुरसाने हाल होता है और ना ही ज़िक्र करता है, जो इस बेरहम सफ़र में अपनी जान गंवाकर अपने प्यारों की ज़िंदगी हमेशा के लिए रोक बना देते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादा लोगों का मंसूबा सिर्फ यूरोप पहुंचने तक का होता है।
اور یورپ پہنچ کر کیا کرنا ہے، کہاں رہنا ہے، کس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اور کس طرح کی مشکلات جھیلنی پڑیں گی، اس کا انہیں ادراک تک نہیں ہوتا۔ میں نے جان پر کھیل کر یورپ پہنچنے والے بے شمار لوگوں کی کہانیاں سنی ہیں کہ یورپ پہنچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تکالیف اور مشکلات سہی ہیں۔ یقین کریں، زیادہ تر داستانیں اتنی دردناک اور خوفناک ہیں کہ سن کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے 20 کے قریب لوگوں کی یورپ پہنچنے کی داستانیں لکھ کر ایک کتاب مرتب کی ہے۔ ان 20 لوگوں کی داستان آپ میری کتاب یورپ کا خونی سفر میں پڑھ سکتے ہیں۔ میں ایک ذمہ دار انسان ہونے کے ناطے اپنے تجربات اور مشاہدات سے لوگوں کی زندگی آسان بنانے کی حتی المقدور کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اب میری بات پر کوئی کتنا یقین کرتا ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو محض اسے داستان سمجھ لیتے ہیں۔ میں اٹلی سے پاکستان چھٹیاں گزارنے گیا ہوا تھا کہ ہمارے گاؤں میں رہنے والے ہی ایک میاں بیوی ہمارے گھر پر مجھ سے ملنے آئے۔ سلام دعا کے بعد وہ مجھ سے معلومات حاصل کرنے لگے کہ اٹلی کے حالات کیسے ہیں اور وہاں پر کام کاج تو آسانی سے مل جاتا ہے، کاغذات وغیرہ کس طرح بنتے ہیں۔ میں نے اپنے علم کے مطابق جو سچ تھا انہیں بتا دیا۔ پھر میں نے یہ سب جو جاننے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ایک ایجنٹ سے بات ہو گئی ہے، وہ 5 لاکھ روپے لے کر ان کے اکلوتے بیٹے کو اٹلی پہنچا دے گا۔ میں نے پوچھا، وہ ایجنٹ آپ کے بیٹے کو اٹلی کیسے پہنچائے گا؟ تو وہ بتانے لگے، یہاں سے بذریعہ ہوائی جہاز لیبیا اور پھر لیبیا سے سمندر کے راستے اٹلی۔ سادہ لوگ تھے۔ ان کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا اور منع کرنے لگا کہ اپنی اولاد کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں کیونکہ اس میں جان جانے کا خطرہ ہے۔ پھر میں نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ اس طرح سے غیر قانونی طور پر اٹلی جانے والوں پر کیا گزرتی ہے اور اکثر بیچارے تو پہنچ بھی نہیں پاتے اور سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں۔ میں کوئی گھنٹہ بھر تقریر کرتا رہا۔ مجھے اپنی فصاحت و بلاغت پر پورا یقین تھا کہ میں انہیں قائل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، مگر اس وقت میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اس خاتون نے جواباً یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا کہ وہ جائے گا تو ضرور، اور اگر نصیب میں ہوا تو میرا بیٹا یورپ بھی پہنچ ہی جائے گا۔ فلاں فلاں کا لڑکا بھی تو اسی راستے سے یورپ پہنچا ہے۔ میں خاموش ہو گیا اور حیرت اور افسوس سے ان میاں بیوی کا منہ تکنے لگا۔ میرے ذاتی خیال کے مطابق اگر پاکستان سے قانونی طور پر یورپ جانے کا موقع ملے تو اس کا فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے، مگر غیر قانونی طور پر کبھی بھی یورپ جانے کا رسک نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس میں جان جانے کا خطرہ ہے۔ اور پھر آج کل تو یورپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ یورپ پہنچ بھی گئے تو وہاں سیٹل ہونے میں آپ کی عمر گزر جاتی ہے۔ میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں نوجوانوں سے ایسی ہی باتیں کرتا ہوں۔ اکثر نوجوان آگے سے یہ رونا روتے ہیں کہ پاکستان میں نوکریاں نہیں ملتی اور یہاں پر ان کا کوئی مستقبل نہیں۔ میں انہیں یہی بتاتا ہوں کہ اپنے آپ کو جدید دنیا کے مطابق ہم آہنگ کریں۔ یا تو آپ تعلیم کے شعبے میں اعلیٰ مہارت حاصل کریں جس کے بعد آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں سیٹل بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کی تعلیمی صلاحیت اعلیٰ پیمانے کی نہیں ہے تو پھر پاکستان میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں، آہستہ آہستہ محنت کر کے اسے پھیلائیں۔ یقین کریں چند سالوں بعد ہی آپ یورپ والوں سے زیادہ کمانے لگیں گے۔ یہ نسخہ آزمودہ ہے، ہاں، مگر اس میں محنت شرط ہے، اور اگر بالکل بھی سرمایہ نہیں ہے تو پھر آپ کسی کمپنی میں سیلز آفیسر کی نوکری کر لیں۔ محنت اور دیانتداری سے کام کر کے مارکیٹ میں اپنی ساکھ بنائیں۔ پھر جب ساکھ بن جائے تو ایک دن کے ادھار پر ہول سیل دکانوں سے چیزیں لے کر دکان میں فروخت کر دیں۔ یوں آہستہ آہستہ اپنا کاروبار کر لیں۔ یقین کریں جو باتیں میں لکھ رہا ہوں یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، بلکہ کئی نوجوانوں نے اس پر عمل کر کے اپنی زندگیاں سنوار لی ہیں، جن کا میں خود گواہ ہوں۔ ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیں، روپیہ پیسہ کمانا کا مقصد زندگی کو آسان بنانا ہونا چاہیے،
آپ کی زندگی کا مقصد روپیہ پیسہ کمانا ہی نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اپنی 20 سالہ یورپ کی زندگی میں یورپ میں بسنے والے پاکستانیوں کو اکثر اداس اور غمگین ہی دیکھا ہے۔ دکھ کی خبر تو خیر دکھی ہی کرتی ہے، مگر پاکستان میں خوشی کے موقع پر بھی یورپ میں مقیم لوگوں کو روتے دیکھا ہے۔ پاکستان میں عید کا موقع ہو یا خاندان میں کسی عزیز کی شادی، یورپ میں مقیم بے شمار بندوں کے ایسے خوبصورت تہوار بھی رو کر ہی گزر جاتے ہیں۔ یورپ میں رہنے والے پاکستانیوں میں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جنہیں پاکستان میں مقیم اپنے پیاروں کا آخری دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اکثر بیچاروں کے نصیب میں تو وطن واپسی پر اپنے ماں باپ کی جگہ مٹی کی ایک ڈھیری ہوتی ہے۔ وہ ماں باپ جو انہیں یاد نہیں کرتے، مٹی اوڑھ کر سو جاتے ہیں۔ یورپ میں سیٹل ہونے والے نہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں بلکہ اپنی اولاد سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یورپی معاشرے میں پلنے بڑھنے والے بچے جوان ہو کر بالکل یورپین بن جاتے ہیں۔ پاکستان میں خاندان اور فیملی کے ساتھ رہنے والے لوگ ایک بھرپور زندگی گزارتے ہیں، جہاں وہ زندگی کے ہر لمحے کو حقیقت میں جیتے ہیں۔ مگر افسوس کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو یہ باتیں کم ہی سمجھ آتی ہیں۔ پھر جب وہ پاکستان چھوڑ کر پردیس پہنچ جاتے ہیں تب ان کو یاد کر کے روتے ہیں۔ مگر جس طرح چڑیا کے گھونسلے سے گرنے والا بچہ دوبارہ گھونسلے میں نہیں جا سکتا، ایسے ہی پردیسیوں کو بھی ہزاروں اندیکھی زنجیروں نے جکڑا ہوتا ہے جو انہیں ہلنے نہیں دیتی۔ اگر آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کی مدد سے آپ اس کتاب کو آسانی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔